بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیش بہا درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر اور آپ کی آل پر۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خط سلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی اسماء مبارکہ کے پریکٹس کے سلسلے میں آج جس اسم مبارک کی ہم آپ سے لکھنے کا طریقہ شیئر کریں گے وہ ہے المقیت۔ المقیت کے لیے ہم نے آپ سے ایک تو یہ ہے المقیت لکھنے کا طریقہ، اور بھی ہیں لیکن اس میں تھوڑا سا آپ کو کچھ اس کی سولس کی کلاس دوں گا، اس لیے اس میں ابھی ایک ہی طریقہ، ایک ہی اور ایک ٹیوٹوریل کلاس۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو الف ہے یہ دیکھیے 1 2 3 4 5 6 7 اور 8 نقطے ہیں اس کے۔ اب دیکھیے یہ 1.5 نقطے تک اس کا جو ہے وہ تاج آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مزید یہ کہ اب جب ہم یہاں پہ بالکل تھوڑا سا نیچے رکھ کے قلم کو یہ الف بنائیں گے، یہ دیکھیے یہ الف لکھیں گے، اس میں ہمیں دو باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک یہ کہ یہ جو اس کا نوک ہے، اوپر والا سب سے اوپر والا سرا جو ہے الف کے بالکل سینٹر میں آئے گا، پہلی چیز تو یہ ہے جس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے آپ نے کہ بالکل سینٹر میں ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ الف کسی صورت بھی ایک نقطے سے بڑی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہاں سے یہاں تک جب اسٹریٹ لائن لگائی جائے تو یہ ایک نقطے میں ہے، پھر یہاں سے یہاں تک ایک نقطہ اس کی تھکنیس ہو، ٹھیک ہے۔ اب آئیے ہم لام جو ہے، یہ دیکھیے لام کا طریقہ کار بھی وہی ہے جو الف کا ہے، کہ اس میں بھی جو تاج ہے وہ یہ دیکھیے یہ 1.5 کا تک تاج، اور اس کے بعد اب ہم نے اسی جگہ پہ تھوڑا سا نیچے رکھ کے قلم، یہ دیکھیے یہاں پہ آ کے ہم نے یہ باہر کی طرف لے جانا ہے اسے، اور یہ دیکھیے یہاں پہ چھوڑ دیں گے۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز پہلے بھی سمجھاتا ہوں اب پھر، کہ یہ جو یہ دیکھیے گا یہاں سے جو میم بنانے کا طریقہ ہے، یہ دیکھیے اگر ہم اسے اس طرح نہ لکھیں تو یہ الٹی واو ہے، یعنی واو کی یہ دیکھیے یہ واو کی الٹی سائڈ جو ہے نا، یعنی اس کو اگر ہم پیج کو پلٹ کے دیکھیں گے تو یہ ایسی نظر آنی چاہیے، ٹھیک ہے، میم ایسی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ ہم نے قلم رکھی، چھوڑی، اور یہاں سے رکھ کے دوبارہ اب ہم نے چونکہ واو نہیں لکھنی میم لکھنی ہے، یہاں پہ لے کے آئے، غور فرمائیے گا آپ، اور یہ دیکھیے یہاں پہ لے آئے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم نے یہ دیکھیے تھوڑا سا اسے اوپر کی جانب لے جانا ہے اور پھر یہاں پہ لے کے آنا ہے اسے، ٹھیک ہے۔ اب آپ پھر غور فرمائیے اس میں کہ اب اچھا، اب یہ کم گلائی میں ہوگا اور یہ حصہ اس کا زیادہ گلائی میں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کا میں باقی مزید طریقہ بھی آپ کو جو ہے وہ سمجھا دیتا ہوں، یہ دیکھیے گا المقیت کے لیے، یہ دیکھیے اب یہاں پہ ہم نے قلم رکھنی ہے تھوڑی سی ہٹا کے، تو یہ دیکھیے ٹھیک ہے۔ یہاں سے اب بالکل اسی جگہ پہ ہم نے یہ دیکھیے یہ ٹھیک ہے۔
اب آپ دیکھیں گے کہ اس کے جو قوانین اصول ہیں جو اس میں، وہ کیا ہیں، وہ میں ابھی آپ کو دوسری انک کے ساتھ سمجھاتا ہوں کہ کہاں سے اس کی کیا میجرمنٹ آئے گی۔ بس آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ دیکھیے کہ جو الفاظ ہیں خط سلس میں لکھنے کے، وہ تھوڑے تھوڑے آپ نے ترچھے رکھنے ہیں۔ اس طرح آپ دیکھیں یہ ہر لفظ جو ہے وہ ترچھا آ رہا ہے، آپ نے اس چیز کو تھوڑا سا میک شور کر لینا ہے کہ یہ جو ہے الفاظ سیدھے نہ ہوں، تھوڑے تھوڑے ترچھے ہوں۔ یہ دیکھیے اب میں آپ کو اس کی جو طریقہ کار ہے وہ سمجھاتا ہوں۔ آپ ذرا دیکھیے گا کہ اس میں یہ دیکھیے ہم اس کو دوسری کے ساتھ جو اس کے قواعد و ضوابط ہیں الفاظ کے بنانے کے، وہ آپ کو سمجھا دیتے ہیں۔ یہ دیکھیے بیم جو ہے یہاں سے یہاں تک یہ دو قط آئے گی، بیم اس طرح بھی دو قط ہی ہوگی، چونکہ یہ بالکل واو کی مانند ہے یہ، اور یہ دیکھیے یہاں سے بھی یہ دو قط ہوگی، یہاں سے بھی یہ دو قط ہی کہلائے گی۔ یہ دیکھ لیجیے آئے گی، یہ دیکھیے ایک اور ایک دو قط۔ اچھا اب آپ دیکھیں یہاں پر ہمیں بآسانی ایک قط کا فاصلہ چاہیے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر بھی ایک نقطے کا فاصلہ چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں پر ہمیں ہر صورت میں 1.5 نقطے کا فاصلہ چاہیے ہوگا، کیونکہ یہاں پر قلم سنبھل رہی ہے، اس لیے یہاں پہ ایک قط کا فاصلہ نہیں رہے گا۔ اور اس میں اب میں آپ کو اس کے جو طریقہ کار ہے وہ سمجھاتا ہوں۔ اب دیکھیے گا کہ یہ جو اس کی یہ والا حصہ ہے، یہ بالکل اس کے اندر کی طرف آئے گا، یہاں پر آئے گا، یہ دیکھیے آپ سمجھ گئے، یہاں پہ آئے گا۔ اب یہ جو اس کا تے کا حصہ ہے، یہ اس کے بالکل اس نشان پہ آئے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کہ اب آپ نے جب قلم چلانی ہے تو اس چیز کو دیکھیے ذرا کہ آپ نے اگر تے بھی لکھنی ہے نا تو آپ نے اس کو ترچھی قلم سے ہی لکھنا ہے۔ یہ دیکھیے یہ دیکھیے آپ نے ترچھی قلم سے ہی لکھنا ہے، قلم کو سیدھا نہیں کرنا آپ نے، کیونکہ سلس چلے گی بھی ترچھی، اس کا زاویہ بھی، چونکہ الف کا ہے، لام اور الف ایک ہی چیز ہے، اس لیے اس کا زاویہ بھی یہی ہے۔ اس لیے اب اس میں بھی آپ دیکھیے یہاں پہ بھی، اس جگہ بھی، یہاں بھی، آپ جہاں بھی دیکھیں گے خطاطی، میری خطاطی میں آپ کو زاویے کی پابندی نظر آئے گی، ٹھیک ہے۔ اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جب آپ یہ دیکھیے گا، جب آپ ایون آپ میم لکھتے ہیں تو یہاں پہ ترچھی قلم ہی ہوتی ہے، اور ذرا غور فرمائیے گا، دیکھیے گا ترچھی قلم کے ساتھ آپ نے یہ دیکھیے ترچھی قلم ہی رکھنی ہے، اور یہ دیکھیے اینڈ تک آپ نے قلم کو ترچھا ہی رکھنا ہے۔ یہاں پہ آ کے آپ نے نیچے والا حصہ کم ٹرن کرنا ہے، اوپر والا زیادہ ٹرن کرنا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیے یعنی اس کا جو اوپر والا حصہ ہے اسے زیادہ ٹرن کر دیں، اور نیچے والے حصے کو کم ٹرن کر کے، تو یہ میم کی یہ شکل بنے گی، یہ ٹھیک ہے۔ اب آپ اسے اور جو یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے، یہ جو اس کا تاج ہے، تاج کے بارے میں تھوڑی آپ کو معلومات اور دے دوں۔ یہ دیکھیے اس طرح بننا ہے تاج اس کا، یعنی یہ دیکھیے گا یہ ہے الف کی شکل، اور یہ ہے اس کا تاج، ٹھیک ہے۔ اور یہ دیکھیے یہ جو ہے یہ بالکل اس کا اوپر والا جو کنارہ ہے بالکل الف کے سینٹر میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے تشکیلات کی طرف۔
اس کے بعد تاکہ کچھ تھوڑا سا جو وقت ہے وہ ہم اس کے حروف تہجی پہ بھی صرف کر دیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے المقیت. اچھا جی، آپ نے اس بات کو بالکل یقینی بنانا ہے کہ جو جتنی خطاطی آپ کرتے ہیں اس میں آپ کی بالکل لگن شامل ہے. اس میں ایسا تو نہیں کہ آپ کسی لحاظ سے کوئی جذباتیت کا عنصر آ رہا ہو، یا کوئی آپ لاؤبالی یا وہ انسان کرتا ہے کہ بھئی دل سے کوئی کام نہیں کرنا اور بڑا ایسا کوئی کام نہیں ہو. کہ آپ جو پریکٹس کریں وہ بہت زیادہ دل سے آپ کریں. ٹھیک ہے، اب دیکھیے ہم نے آج جو اس میں مبارک لکھا وہ تھا تو ہماری کلاس تو تھی سولچ کی، مگر میں آپ سے کچھ اور چیزیں بھی ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. اس لیے یہ میں آپ کو یہ دیکھیے آپ کو انٹرسٹ ڈیولپ کر رہا ہوں کہ اگلے ہمارے جو لیسن آئیں گے اس میں ہم نے خط دیوانی اور دوسرے جو خطوط ہیں ان میں بھی انشاءاللہ تعالی جو وہ نیم آف اللہ ہیں وہ کرنے ہیں. ٹھیک ہے، المقیت. اچھا جی، اب آپ نے ایک چیز کو ذہن میں رکھنا ہے. یہاں پہ میں آپ کو حروف تہجی میں کل آپ کو بے الف با بتایا تھا، آج جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جیم الف جا. یہ دیکھیے ویسے یہ پچھلی ویڈیوز میں آ چکا ہوا ہے، اگر آپ پچھلی ویڈیو میں وزٹ کریں تو آپ کو یہ بہت آسانی سے مل جائے گا. یہ جو حروف تہجی ہیں یا مرکبات ہیں، یہ دیکھیے اس کا میں آپ کو طریقہ سمجھا دیتا ہوں. آپ یہ دیکھیے گا کہ اس کا طریقہ کار یہ ہے، 1 2 3 4 اور 5. یہ 5 قط کا ہوگا. یہاں سے جب آپ اسٹریٹ لائن لگائیں گے تو یہاں پہ 1 قط آئے گا، یہاں سے یہاں تک 1.5 قط ہوگا. یہ 1 قط کا فاصلہ یہاں سے اسٹریٹ لائن لگے گی. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ آپ بھلے آدھا قط رکھیں کیونکہ یہ والی جیم لکھی جا رہی ہے، اس لیے اسے کم فاصلہ رکھنا ہے، اس لیے یہ آدھا قط رکھنا ہے. الف حسب سابق آپ کے پاس 8 قط تک گنجائش ہے. 8 سے بڑی بھی آپ لے جا سکتے ہیں لیکن ہم اسے بڑی نہیں لے کے جائیں گے. یہ جیم الف جا، اور یہ دیکھیے یہ خط ریکا میں یا خط دیوانی میں یہ 2 نقطے کہلاتے ہیں جو کہ یہ ہوتے ہیں کچھ اس شکل میں. ٹھیک ہے، اب دوسری جیم جو آئے گی اس میں وہ آئے گی، یہ دیکھیے گا یہاں سے پھر آپ نے قلم کی نوک کے ساتھ اسے گولائی میں کرتے ہیں نا، اور غور فرمائیے یہاں سے آپ نے اچھا اس میں آپ کے پاس دو آپشن ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ آپ اس میں اس کی جو کشید ہے کشش ہے وہ بھی لے جا سکتے ہیں. یہ دیکھیے گا، یہ دیکھیے ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیے یہاں سے ایک تو یہ ہو گیا. اب ادھر سے ہی ہم اسے یہ دیکھیے یہاں سے ہی ہم اسے یہاں بھی لا سکتے ہیں. اچھا خیال اس بات کا رکھنا ہے کہ یہ خالی جا رہی ہے، اس لیے تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ اسے باہر کی طرف لے کے جانا.
بالکل سٹریٹ نہیں رکھنا. دیکھیے آدھا قط کا تقریباً یہاں پر فاصلہ آئے گا. یہ دیکھیے غور فرما لیجیے, آدھا قط کا تقریباً یہاں پر اور یہاں پر فاصلہ آئے گا. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک قط, یہ آدھا قط, یہاں سے بھی آدھا قط, غور کر لیں, اور یہاں سے اس کے پورے 5 قط جو کہ ہم نیچے کی طرف لگا لیتے ہیں. ایک 2 3 4 اور 5. اچھا, یہاں پر پھر ایک قط, اور یہاں پر اب آپ کو یہ فریڈم ہے. یہ دیکھیے جب یہ لائن آپ یہاں پہ سینٹر میں رکھیں گے, یہ ڈرا کریں گے, تو یہاں پر آپ کے پاس بالکل سینٹر میں ایک نقطہ لگے گا. ٹھیک ہے, الف تمام کی 8 قط تک آئے گی. ٹھیک ہے, 8 سے بڑی بھی جا سکتی ہے, لیکن آپ 8 رکھیے اس میں, کیونکہ ہم نے لمٹ رکھی ہوئی. ٹھیک ہے, اس میں یہ تھا آج کا ہمارا یہ لیسن. اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اگلی ویڈیو میں المقیت والحسیب, کل انشاءاللہ جو ہمارا لیکچر ہوگا انشاءاللہ العزیز بفضل تعالیٰ وہ الحسیب پہ ہوگا. تو کل تک کے لیے آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے, اپنا, اپنے بزرگوں کا, گھر والوں کا, وطن عزیز کا, سب کا بہت خیال رکھیے. اچھا کیجیے تاکہ ہمیں اچھا ہی فیس کرنے کو ملے. ٹھیک ہے, خدمت انسانی اور ہمسایوں کے حقوق ہمیشہ مقدم رکھیے کہ یہ ہر لحاظ سے دین میں بھی اور دنیا میں بھی آپ کے ایک مورل ویلیو کو ڈیولپ کرتے ہیں. میں آپ کی دعاؤں کا ہمیشہ منتظر رہوں گا. اللہ کریم آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, ہر تکلیف, بیماری, دکھ, پریشانی, مصیبت سے بچائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.